السلام علیکم۔ قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، اور بنا لیا، پکڑ لیا قوم موسیٰ نے ان کے بعد، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے 40 راتوں کے لیے، تو پیچھے سے قوم نے وہی کام کر لیا جس کام کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی تھی۔ اور وہ فرمائش ہم نے پچھلے دفعہ پڑھی تھی۔ انہوں نے کیا فرمائش کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جس قوم پر پہنچے تھے وہ اپنے اصنام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، مورتیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو مجسم شکل میں انہوں نے اپنے با اختیار ہستیوں کی بنائی ہوئی تھی، جن ہستیوں کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے تھے، ان ہستیوں کی مورتیاں، مجسمے، بت یا جو کوئی بھی ان کی ایک سمبل کے طور پر بنائی جائے تھی، اس کو کہتے ہیں اصنام۔ سمبل کے طور پر وہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہماری قوم نے سمبل کے طور پر بڑے بڑے آستانے، بڑے بڑے دربار، بڑے بڑے مزار، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ کے نام پر ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو باطل نظریہ، جو باطل سوچ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کہا تھا کہ اے میری قوم، تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے ایسا الہ بنا دوں جس کی تمہارے سامنے ایک مورتی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز کے مثل ہے ہی نہیں، اور اللہ کے سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قال اغیر اللہ، کہ کیا میں غیر اللہ کو، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ابغیکم میں تلاش کروں، الہن کوئی با اختیار، میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جذبہ جو ان کے اندر وہاں پر امڑ رہا تھا، وہ خواہش جو ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من بعد ہی، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، من حلیہم، زیورات سے، جو ان کے پاس قیمتی زیورات تھے، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے وہ لے آئے، وہ سونا چاندی، اور اس کا ڈھیر لگا دیا انہوں نے، اجلا، اور اس سے انہوں نے کیا کیا، ایک بچھڑے کی شکل، جسدا، جسد وہی لفظ ہے جو ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے جسد خاکی، جسم بنا دیا، ایک مورتی بنا دی، ایک اسٹیچو بنا دیا، تو ایک شکل دے دی اس کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شکل کس کی دی، بچھڑے کی شکل دی، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے نا، اس کی شکل دے دی اس کو، لہو خوار، اور اس کی آواز ایسی نکلتی تھی کہ جیسے کہ کس کی آواز ہوتی ہے، گائے کی آواز ہوتی ہے، بچڑے کی آواز ہوتی ہے، اس کی آواز بھی۔ اب وہ دراصل اس کی ڈیٹیلز ایک اور جگہ پر بھی آئی ہے کہ وہ سامری نے یہ کام کیا، ان کی قوم میں ایک جو تھا سامری، اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ جسد بنا دیا، ایک مورتی بنا دی ان کے لیے، اور اس نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر جو ہول تھا، وہ جب ہوا کی کراسنگ ہوتی تھی تو وہ اس ہول سے آواز آتی تھی، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچڑا جو ہے یہ اس کی آواز ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اس کو ایک وہ بنا دیا، اس خواہش کے پیش نظر جو ان کے اندر خواہش تھی کہ ہمارے لیے مجسم شکل میں کوئی الہ ہونا چاہیے۔ علم یرو، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، انہو، کہ بے شک وہ جو انہوں نے بت بنایا تھا، اسٹیچو بنایا تھا، لا یکلمہم،
وہ تو उनसे बात भी नहीं कर सकता था। वला यहदीहिम, और ना ही वो उनको सीधी राह दिखा सकता था, सबीला, ना ही वो उनको रास्ते की हिदायत दे सकता था। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने अंबिया कराम के जरिए जिंदगी गुजारने की सीधी राह दिखाई, सीधी राह बताई। और मैं आपको अक्सर ये बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह मुदाथिर में बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो सिखाया इल्म, सॉरी सूरह जो है ये जो पहली इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलमी अल्लमल इंसान मा लम यालम। इंसान हर इल्म हासिल कर सकता है, रिसर्च करता है, कायनात में रिसर्च करता है, अपने मेडिकल में, साइंस में, यूनिवर्स में, तो हर चीज़ में रिसर्च करेगा, खोज लगाएगा, तलाश करेगा, तो वो हर चीज़ का इल्म हासिल कर सकता है क्योंकि उसके रिसोर्सेज उसके पास है। साइंस कहती है हम तो बात ही उस पर करेंगे जो एक्सिस्टिंग है। तो अल्लाह ने कहा कि अल्लमल इंसान मालम यालम, वही के जरिए अल्लाह ताला ने इंसान को वो इल्म दिया जिस इल्म की रसाई वो खुद हासिल नहीं कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जरिए, किताबुल्लाह के जरिए इंसानियत को वो सारा इल्म दिया, और वो ये इल्म है, वो हिदायत है कि इंसान की तख्लीक किस मकसद के लिए की गई, और इंसान ने जब वापस अल्लाह ताला के पास लौटना है तो वहां पर उसके लिए जन्नत और जहन्नम का मामला होगा, क्योंकि ये जिंदगी इंसान को बतौर इम्तिहान के आजमाइश की दी गई। तो ये वो सारी बातें जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वला यादीहिम सबीला, तो वो एक मूर्ति जिसको तुम अपने हाथ से बना रहे हो, ये भी नहीं उस कौम ने सोचा कि वो इनको किस तरह सीधा रास्ता दिखा सकती है। इनकी मखलूक इनको कैसे सीधा रास्ता दिखाएगी? सीधा रास्ता तो खालिक दे सकता है ना, ये उसके खालिक थे। अब आप बात समझ रहे हैं? इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि अफला यतफक्करून अफला याकिलून, तुम अकल इस्तेमाल करो। अगर तुम अकल इस्तेमाल करोगे तो तुम तब भी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई हासिल कर लोगे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि अलम यरो अन्नहु, क्या उन्होंने ये भी नहीं देखा, ये भी नहीं सोचा कि जिसको वो खुद अपने हाथों से बना रहे हैं, वो पहली बात तो ये कि उसके अंदर कलाम करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है, बात ही नहीं कर सकती। और ना दूसरा ये कि वो उनको हिदायत दे सकता है क्योंकि वो तो खुद मखलूक है। इत्तखज़ूहु, और उन्होंने उसको अपना बना लिया इलाह, जो उन्होंने पीछे कहा था ना कि हमारे लिए इलाह बनाइए, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया एज अ माबूद, यानी जिसकी इबादत की जाए, जिसकी खुशनुदी के लिए आमाल किए जाए। इबादत कहते हैं अपने आका की खुशी हासिल करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए आमाल करना। और आबिद गुलाम को कहते हैं जो उसका गुलामी करता है, जो उसके लिए सारे काम करता है, और जिसके लिए वो काम करता है उसको माबूद कहते हैं। तो अल्लाह ताला इलाह है, अल्लाह के सिवा कोई बाइख्तियार नहीं है। और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हम जब उसकी गुलामी इख्तियार करते हैं, हम उसके आबिद बन जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह हमारा माबूद भी है। इलाह के मानी माबूद भी है, लेकिन माबूद ही है नहीं है। इलाह के मानी वसी मानी है इसके कि अल्लाह के सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई बाइख्तियार नहीं। वकानु जालिमीन, और ये जो वो कर रहे थे ये जुल्म था, ये वो हक मार रहे थे अल्लाह ताला का। जुल्म कहते हैं इस बात को है कि एक का हक मार कर किसी दूसरे को दे देना। तो ये अल्लाह का हक है कि अल्लाह के लड़ लगा जाए, अल्लाह की गुलामी इख्तियार की जाए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए भागदौड़ की जाए, ये इबादत है। तो ये हक वो अल्लाह का मार कर किसी और को दे रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो यही वकानु जालिमीन, यही शिर्क का जुल्म वो कौम कर रही थी। वलम्मा सुकिता फी ऐदीहिम, और जब सुकिता साकित हो गया, यानी वो उनसे छूट गया, उस पर उनको नदामत हुई थी ऐदीहिम, उन्हीं के हाथों में, जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो नादिम हो गए, वो शर्मिंदा हुए। वराओ अन्नहुम कद ज़ल्लू, और उनको ये देखा, उन्होंने इस बात को समझ गए कि दरअसल वो जल हो गए थे, वो सीधी राह से हट गए थे। अल्लाह तुमने कहा था ना कि वो यहदीहिम सबीला, वो जो सीधा रास्ता भी नहीं दिखा सकता, तो इनको फिर एहसास हुआ कि हाँ वो हमें सीधा रास्ता भी नहीं दिखा सकता,
اور یہ احساس قوم میں مسلسل حضرت ہارون علیہ السلام دلا رہے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اے میرے بھائی ہارون، تم نے میرے پیچھے اس قوم میں کیا ہونا ہے، اخلفنی۔ وقال موسیٰ لاخیہ، آیت نمبر 142 میں انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہارون اخلفنی فی قومی و اصلح، آپ نے اصلاح کرتے رہنا ہے۔ تو یہی کام حضرت ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو کر رہے تھے، ان کو باور کروا رہے تھے۔ تو پھر قوم نے یہ کہا، قالو، ان سب نے مل کر یہ دعا مانگی، لئن لم یرحمنا ربنا، اگر ہم پر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، ویغفر لنا، اور ہماری مغفرت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ولما، اور جب رجا موسیٰ علیہ السلام لوٹے، رجوع کیا یعنی واپس آ گئے، الی قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، اور جب انہوں نے قوم میں دیکھا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنی نیا رنگ دے دیا انہوں نے دین کو، زندگی گزارنے کا طریقہ، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے میں دیا، وہ کتاب اللہ میں لکھ دیا گیا، اور اسی کی یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ غضبان آصفہ، غصے میں، غضب میں آئے موسیٰ علیہ السلام، اور افسوس پر، آصفہ اس افسوس کے ساتھ کہ اس قوم نے کیا حرکت کی ہے، قال بئس ما خلفتمونی، تم نے میرے پیچھے یہ بہت ہی برا کام کیا، میرے جانے کے بعد تم نے بہت ہی برا کام کیا، من بعدی عاجلتم امر ربکم، تم نے اجلت دکھائی ہے، وہی لفظ ہے جو تمہیں بولتے ہیں اجرت، جلدی، امر ربکم، کہ تمہارے رب کا امر آ جائے، تم نے رب کے عذاب کو دعوت دی ہے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں جلدی میں ہو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور پھر انہوں نے اسی عالم میں، غصے کے عالم میں، وہ الواح جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، آیت نمبر 145 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا باز اور ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کی ہدایت کی تفصیل لکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ الواح دی تھی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور کہا تھا کہ ان کو قوت سے پکڑے رکھنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تو انہوں نے ان الواح کو، اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے سائڈ پہ رکھا، وَأَخَذَ، اور انہوں نے پکڑا، بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر سے، اپنے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ہارون علیہ السلام کے پیچھے ڈیوٹی لگائی تھی، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی یہ غصے کی حالت میں اپنے بھائی پر ہی غصہ نکالا اور ان کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، یجرہ الیہ، اور اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے، ایسے یجرہ الیہ، وہ ان کو کھینچنے لگے اپنی طرف، قال ابن امہ، تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی جان، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم، در حقیقت یہ جو بے شک میری قوم ہے، اس نے کیا کیا، افونی، انہوں نے مجھے کمزور پایا، ان کے آگے میرا بس نہیں چل رہا تھا، یہ لوگ اس نافرمانی کے اوپر ڈٹ گئے ہوئے تھے، یہ کھڑے ہو گئے تھے، یہ مقابلے پر اتر آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے، اور مقابلے پر اس حد تک اتر آئے تھے، وقادو، اور ان قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ میں نے اپنی آخری کوشش کی، آخری حد تک ان کو روکا، لیکن یہ اس قدر مخالفت پر اتر آئے اور اس قدر ہٹ درمی پر اتر آئے کہ قریب تھا کہ یہ اب مجھے قتل ہی کر دیتے۔ فلا تشمتو، فلا تشمت بھی، بس آپ مجھے اس کے سامنے وہ نہ بنائے،
کہ یہ لوگ مجھ پر ہنسے. فلا تشمت بھی بیل آدائے، میرے دشمنوں کے سامنے مجھے ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے. ولا تجعلنی، اور آپ مت بنائے مجھے مال قوم الظالمین، اس ظالم قوم کا ساتھی مجھے مت بنائے، مجھے مت سمجھے آپ اس کا ظالم قوم کا ساتھی. میں نے تو آخری حجت پوری کی ہے قوم میں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب اغفر لی، قال رب اغفر لی ولی، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کے لیے معافی دے دے، بخشش کر دے. وادخلنا فی رحمتک، اور اے اللہ ہمیں آپ اپنی رحمت میں داخل کریں. وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ آپ سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں. ان الذین اتخذوا العجل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے پکڑا تھا، جن لوگوں نے بنایا تھا اس ہجل کو، اس بچڑے کو، سینالہم، تو ان قریب پہنچے گا ان کو غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان کو عذاب پہنچے گا، اللہ کا غضب پہنچ کے رہے گا. وذلت، اور یہ ذلیل بھی ہوں گے. ذلیل کا مطلب وہی ہوتا ہے کمزور، کمزور ہو جائیں گے. فی الحیاتی دنیا، اس دنیا کی زندگی میں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المفترین، ہم جو ہے وہ جزا دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو. اس کا مطلب کیا ہے افترا کرنا؟ گھڑ لیا، خود سے بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں وقت کے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، اور قوم نے یہ ان کی مخالفت میں نہیں کیا تھا، قوم نے یہ جرم سمجھ کے نہیں کیا تھا، قوم نے یہ گناہ سمجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ قوم کیا سمجھ رہی تھی؟ قوم نے افترا کیا تھا، یعنی دین کے نام پر یہ گھڑا تھا، عبادت کے نام پر یہ شغل لگائے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بے شمار جگہ پر یہی نصیحت کی ہے کہ جو دین کے نام پر جو تم لوگ افترا کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، لہو و لعب، جو کھیل اور تماشا بنا لیا دین کو. آج معاشرے کی آپ حالت دیکھیں، ہر فرقے نے اپنے اپنے رسوم و رواج علیحدہ بنائے ہیں. سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ان سے اگر دلیل مانگے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیے جو آج آپ کر رہے ہو؟ کیا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار، مزار، مقبرہ آباد کیا؟ کیا وہاں پر کوئی انہوں نے رسوم و رواج آباد کیے؟ کیا وہاں جا کر وہ چڑھاوے چڑھاتے رہے؟ کیا وہاں جا کر وہ منتیں اور مناجاتیں کرتے رہے؟ کیا وہاں جا کر وہ اپنی آس کی ڈوریاں باندھتے رہے؟ اگر آپ ان سے دلیل مانگو آج معاشرے میں، لوگوں سے آپ دلیل مانگے جو اللہ نے قرآن میں مانگی ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو تم نے اپنے رسمیں، اپنے رواج جو معاشرے کے اندر دین کے نام پر گھڑ لی ہیں، جن کو تم نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہو، جو تم چڑھاوے چڑھا رہے ہو، نذرانے پیش کر رہے ہو، یہ تم ان سے پوچھو جی ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ دیکھ دینے جا رہے ہیں. بھائی ادھر دیکھ دینے کیوں جا رہے ہو؟ بھائی غریبوں کے لیے، اللہ کے نام پر. کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو یہ کہے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے باغی بن کر جا رہے ہیں. ہر کوئی یہی کہے گا ہم تو عشق رسول میں جا رہے ہیں، ہم تو حب رسول میں جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے تو حب رسول میں یہ کام نہیں کیا. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے
کہ صحابہ کرام سے زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کے مقام کو کوئی شخص پہنچ ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ جو کام تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے تم اس کام کو لو، اور جس کام سے وہ تمہیں روک دے اس کام کو تم نے نہیں کرنا۔ اور کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہوگا؟ اور نہیں کیا، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا صحابہ کرام نے اس طرح کی جماعتیں علیحدہ کی آپس میں؟ کیا انہوں نے یہ چندوں کے نظام ڈیولپ کیے؟ کیا انہوں نے یہ داڑھیوں کے سائز ڈفرنٹ کیے؟ کیا انہوں نے یہ پگڑیوں کے سائز ڈفرنٹ کیے، ان کے کلر ڈفرنٹ کیے؟ کس چیز میں فرق کیا انہوں نے؟ کس بنیاد کے اوپر آج معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ان سب باتوں کے جو اعمال تم دین کے نام پر گھڑ کر لائے ہو، کیا تمہارے پاس ان کی کوئی دلیل ہے؟ آج معاشرے میں آپ کوئی ایک عمل ایسا بتائیں کہ جس کی بنیاد آپ کو وہاں سے ملتی ہو۔ اگر آپ کے معاشرے میں ممبر و محراب کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنی پوری ایمانداری سے اپنے اندر اپنے دل کو ٹٹول کر یہ بتائیے کہ کیا وہ وہاں پر کتاب اللہ کو درس دیا جاتا ہے؟ کیا اس آدھے پونے گھنٹے کے دوران کتاب اللہ سے لوگوں کو ہدایات دی جاتی ہیں؟ کیا اللہ کی بات کا درس دیا جاتا ہے؟ کیا اللہ کی بات پہنچائی جاتی ہے وہاں پر؟ وہاں پر آپ کو یہی قصے کہانیاں ملتی ہیں۔ کیا اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں اولم یکفیہم انا انزلنا الیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم نے جو یہ کتاب تم پر نازل کی ہے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کے علاوہ بھی کہیں اور ہدایت ہے جہاں پر یہ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ اے نبی سے پوچھو کہ اب غیر ربکم، کہ کیا میں تلاش کروں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور رب؟ سورہ الانعام کے سٹارٹ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کا ابھی ہم سٹیٹمنٹ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ با اختیار ہستی جس کو آپ دعا کے طور پر پکار سکیں، جس سے آپ اپنی آس اور امید باندھتے ہیں، آس تانا جہاں پر آس پوری ہو۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور آستانہ ہے؟ دربار جہاں پر بار پھل لگے، در بار، وہ در، وہ جگہ جہاں سے آپ کو کچھ فروٹس ملے، فروٹفل ہو آپ کی خواہشات، آپ کی دعائیں، آپ کی وشز۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دار ہے جہاں سے آپ کو پھل پھول لگے؟ کہاں ہے ان سب باتوں کی دلیل آپ کے پاس؟ ہے معاشرے کے پاس اس کی کوئی دلیل؟ ان ربک من بعدها وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے۔ آج اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، کیوں قرآن کی آیات معاشرے کو نہیں سنائی جاتی؟ اس لیے کہ یہ آئینہ ہے، یہ آئینہ ہے، یہ اصل پکچر دکھا دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے جس کے اوپر معاشرے کو پرکھا جائے گا، جس کے اوپر اعمال کو تولا جائے گا۔ وَوُضِعَ الکتاب، قیامت کے دن یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھیں گے اس کو۔ المیزان ہے یہ کتاب جس کے مطابق اعمال تولے جانے ہیں۔ تو معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ذلت کی طرف جا رہا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر فرقے نے، ہر معاشرے کے لوگ کلو حزب بما لدیہم فارغون۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں قرآن میں، ہر کوئی اپنی جگہ مگن ہے، جو مستیوں میں وہ پڑا ہوا ہے، جن جن رسوم و رواج میں وہ پڑا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر بڑا خوش ہے۔ یہ قرآن کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ اس کتاب اللہ میں ان کو آئینہ دکھا دیا جاتا ہے، ان کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے۔
اگر یہ عوام الناس کو بتائیں گے کہ آج معاشرہ اس لیے ذلت اور پستی کی طرف جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کا بیسک جو حکم تھا وہ توڑ رہے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو ہم نے اپنا جتروا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا تو مجسمہ نہیں بنایا پیچھے، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا لیسا کمثلہ شیء، تو پھر اللہ کے پیاروں کے مجسمے بنانے شروع کر دیے نا۔ اللہ کے پیاروں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو پاک کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ صرف وہ ہستی ہے جو مردہ ہے۔ نکال لیں ویسے تاکہ یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ بڑی سخت بات ہو رہی ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ نکالیے گا 20واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے۔ آیت نمبر 65 نکال لیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے اوپر 65، اس کے اوپر جتنی آیات بیان ہوئی ہیں 60 سے لے کر 64 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے آ الہ مع اللہ، آ الہ مع اللہ، آ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ زمین آسمان کی تخلیق، آسمان سے پانی برسانا، طرح طرح کے باغات اگانا، تم تو ایک پودا نہیں اگا سکتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں آ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور بااختیار ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم تو وہ قوم ہو جو برابر کر دیتے ہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی۔ کون ہے جو دن جو تمہیں جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا؟ کون ذات ہے جس نے اس زمین میں حلالہا انہارا؟ کون ذات ہے جس نے دریاؤں کے درمیان میں آڑ رکھ دی؟ آ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی بااختیار ہے؟ یہ ساری بات بتاتے بتاتے اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ آ کے پوچھا کہ اے نبی زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، ان کو بتا دو۔ وما یشعرون، اور وہ جن سے تم اپنی سمجھتے ہو نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو جن قبروں پہ جا کر، جن درباروں پہ جا کر، جن مزاروں پہ جا کر آپ غیر اللہ سے اپنی حاجتیں اور امیدیں باندھ رہے ہو، حاجت روائی اور مشکل کشائی کی آس لگائے ہوئے ہو، اللہ کہہ رہے وما یشعرون، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ایان یبعثون، کہ وہ خود کب وہاں سے قبر سے نکالے جائیں گے، دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارے اصنام بنائے جاتے ہیں، مورتیاں بنائی جاتی ہیں، وہ بزرگوں کی ہوتی ہیں، وہ اولیاء اللہ کے نام پر گڑی جاتی ہیں۔ اس کی بے شمار ریفرنسز ہیں قرآن میں، اور میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو۔ والذین عاملوا السیئات، اور جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا، لیکن اس کے بعد وہ پلٹ آئے، تابو پلٹ آنا، اللہ کی طرف لوٹ آنا، توبہ کر لینا، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور پھر انہوں نے بات مانی، آمنو پھر بات مانی، پھر ادھر ادھر نہیں گئے۔ بات کس کی مانی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بار بار کل کی آیات آ رہی ہے کہ اے نبی ان کو بتا دو، بتاؤ کیا؟ جو اللہ بتا رہا ہے وہ بتا دو، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا دو۔ تو رسول نے کیا کیا؟ وہی بتایا جو اللہ نے رسول کو کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا رسول کو کہ اے رسول جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں تم نے کچھ بھی کمی اور بیشی نہیں کرنی۔ سورہ الحاقہ 69 نمبر سورت نکالیں، اور اس کی آیت نمبر آپ نکالیں 44۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
आपने हम पर कोई कॉल नहीं लगाना, कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी जो आप हमारे से मंसूब कर दें। अल्लाह ने ये कहा है। बाजल अकावी, कोई भी कॉल में से किसी किस्म की कोई भी बात में से कोई बात आपने हमारी तरफ निस्बत नहीं करनी उसकी। अलैना, हम पर नहीं लगाना कोई कॉल। अल्लाह अखज़ना मिन्हु बिल यमीन, अगर आप हमारी तरफ से कोई बात गढ़कर लगाएंगे, हमारी बात हमारी तरफ से कोई बात हमारी तरफ कोई बात मंसूब कर देंगे, तो हम यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ पकड़ते, सुम्मा लकताना मिन्हुल वतीन, फिर उनकी चार काट डालते। ये अल्लाह ताला ने बहुत सख्त बात की है, और ये बात दर हकीकत उम्मत को समझाने के लिए की जा रही है। उम्मत को ये क्राइटेरिया दिया जा रहा है, उम्मत को ये पैमाना दिया जा रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कतअन एक लफ्ज भी अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके इंसानियत को देने की इजाजत नहीं थी, और उन्होंने कतअन ऐसी कोई बात भी नहीं की कि जिसको आप दीन का नाम दे दें। अलहम से वन्नास के दरमियान है दीन। दीन अल्लाह का दीन है, ही दीन अल्लाह, ये अल्लाह का दीन है, और अल्लाह का दीन अलहम से वन्नास के दरमियान में मौजूद है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ दिया उम्मत को, वो ये कुरान है। इन्नहू लकौल रसूल करीम, ये मेरे इकराम वाले रसूल का कौल है। अगर आप कौल रसूल ढूंढते हैं तो अल्लाह ने कौल रसूल कुरान को कहा है, यही कौल रसूल है। इसके अलावा कौल रसूल अगर आप बाहर ढूंढते हैं तो वो इसके मुताबिक होना चाहिए। अगर कुरान के मुताबिक कौल रसूल है तो फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान की तशरीह की है, इसको समझाया है लोगों को। लेकिन अगर कोई बात रसूल अल्लाह से भी मंसूब करके हमें बताई जाए, लेकिन वो बात इस कौल रसूल से टकराए, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होगी। यही अल्लाह ताला ने हमें पैमाना दिया है। इन्ना रब्बा का, और बेशक आपका रब जो है, मिन बादहा, इस सब के बाद कि तुमसे गलती हो जाती है, तुमसे कोई गुनाह हो जाता है, लेकिन तुम पलट आते हो अल्लाह ताला की तरफ, और फिर उसकी बात जो उसने बताई है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने लग जाते हो, तो फिर इसके बाद अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर यकीनन लगफूर, यकीनन गफूर रहीम है, यकीनन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वलम्मा, और जब सकता अन मूसा, जाता रहा मूसा अलैहिस्सलाम से वो जो गुस्सा था, अलगज़बा, अखज़ल अलवाहा, तो उन्होंने वो तख्तियाँ उठाई, वो अहकामात उठाए जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को देकर भेजा। वहां पर भी यही बात हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा आप मुझे नहीं देख सकते, तो तजल्ला रब्बहु लिल जबल, अल्लाह ताला ने पहाड़ के ऊपर अपनी तजल्ली की, आयत नंबर 143 में, दक्कन, तो वो रेजा रेजा हो गया। फिर खर्रा मूसा साइका, तो बेहोश होकर मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब आए होश में, तो अल्लाह ताला ने कहा कि या मूसा इन्नी सफ़ैतुका अला नासि बि रिसालाती व बि कलामी, अब आ जाओ उस मकसद की तरफ है मूसा, जो मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें चुना है इंसानियत की तरफ, वो ये है कि तुम इंसानियत को मेरा पैगाम पहुंचाओगे। फखुज मा आते तुका, और मकसद ये है कि जो कुछ मैं तुम्हें देने लगूं इसको मजबूती से पकड़ लो। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो अलवा को उठाया, उनको पकड़ा, वफी नुस्खतिहा, और इसमें नुस्खे थे लिखे हुए। इस तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था? डॉक्टर क्या करता है, आपको नुस्खा देता है ना, किस चीज का नुस्खा देता है? वो आपकी बीमारी की तशखीस करता है पहले। अल्लाह ताला से ज्यादा इंसान की बीमारी की तशखीस कौन कर सकता है, मुझे पता है। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये आयात ऐसे ही है कि मुआशरे की एक एक गलती के ऊपर पॉइंट कर रही है, उनको खोल कर सामने बयान कर रही है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसमें जो तख्तियों को उठाया, वफी नुस्खतिहा हुदन, उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया था
کہ یہ میری ڈائریکشنز ہیں، ان کو فالو کرو۔ ورحمت، تو جو فالو کرے گا میری ہدایات کو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ للذین، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ہم وہ جو لربہم اپنے رب سے یرہبون ڈرتے ہیں، جن کے اندر اپنے رب کا کھٹکا ہے، اپنے رب کا خوف ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے